عباد بن بشر رضی اللہ عنہم کون تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نقیب مدینہ میں سے ہیں، جو مدینہ کے پہرے دار تھے نا، صحابی، پہرا دیا جاتا تھا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، ان میں سے یہ بھی تھے۔ اور بعض میں یہ آتا ہے کہ عباد بن بشر جو ہیں وہ نقیبان کے سردار تھے، نقیب، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو انہوں نے عرض کیا تھا مدینہ کے لوگوں نے، اللہ کے رسول کسی کو معلم بنا کے بھیج دیں جو ہمیں دین سکھا سکے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن ام مکتوم، نبینہ صحابی، دونوں کو بھیجا تھا نا۔ تو یہ دونوں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، جو بھی انہیں یعنی سیکھا ہوا تھا وہ سکھاتے تھے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جب ان کے بارے میں آتا ہے قبیلہ اس کے سرداروں میں سے تھی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، اور اپنے قبیلے کی مسجد جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں پہ امامت کرواتے تھے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تو یہ امامت کروا رہے تھے، جب ان تک خبر پہنچی ہوئی۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا کہ یعنی جب قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو یہ امامت کروا رہے تھے اپنے قبیلے کی مسجد میں۔ اور ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ میں ابھی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو قبلہ بدل گیا، خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنا دی۔ انہوں نے رکوع میں تھے، رکوع سے سر نہیں اٹھایا تھا، پوری صف لے کے گھوم گئے تھے قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اور یہ پھر انہوں نے رکوع سے اپنا سر، اور باقیہ نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ وہ مسجد آج بھی قائم ہے، جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ زائرین، اللہ ہر ایک کو وہ سعادت نصیب فرمائے، اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس مسجد میں آج بھی 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف ہے، دوسرا خانہ کعبہ کی طرف، تو اسے مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جنہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کے شعر پڑے تھے، اور اس نے جا کے قریش کو بھڑکایا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تھا کون میرا دفاع کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میں دفاع کروں گا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بھی اجازت دے کہ میں کچھ باتیں کر سکوں جو کہ یعنی اس کو بظاہر یہ لگے کہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے تنگ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تم جو بھی یعنی سازش کر سکتے ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، جو بھی چال چل سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دشمن کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے اس کے ساتھ چال چلنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ تو یہ اپنے 4 چاند یعنی گئے کعب بن اشرف یہودی کے پاس اور جا کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے آئے ہیں نا، ہمیں تو بس تاوان ہی پڑ گیا ہے، اپنا مال بھی ہم دے چکے ہیں، اپنا سب کچھ بھی، اب ہمیں کچھ کھجوروں کی گھر میں گزارے کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے، تم مجھے جو ہے نا وہ اتنے وسک کھجور جو ہے یعنی وہ دے دو تاکہ میں اپنے گھر کا خرچہ تو چلا سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ پھر اس کو نکال دو یہاں سے، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال، کہتے کیا کریں، ہم بیعت کر چکے اس کی، یعنی بیعت کر چکے، اب نبھانے تو ہم اس کے انجام کے منتظر ہیں کہ شاید عرب کے لوگ یا باقی لوگ اس کا صفایا کر دیں، تو اس لیے ہم ظاہر ہے جس کی بیعت کر لیں اتنی جلدی توڑی تو نہیں نہ جا سکتی، تو اس لیے اب جو ہے یعنی مشکل وقت ہے، تم تھوڑا ساتھ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے بدلے میں کچھ چیز گروی رکھوا کے جاؤ، ایسا نہ ہو کل تم مکر جاؤ، کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے ہو تو میں تم پہ اعتبار نہیں کرتا، تو تم کچھ گروی رکھوا کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا گروی رکھواؤں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، ظاہر ہے تم سے خود لینے کے لیے آیا کھجوریں۔ اس نے کہا اپنی عورتوں کو گروی رکھواؤ، کہتے ہیں لو تم ایک خوبصورت آدمی ہو، ہماری عورتیں تم پہ فدا ہو سکتی ہیں اور خطرے والی چیز ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ انہوں نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھواؤ، کہتے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ میں نے 1-2 وسک کھجور کے لیے اپنے بچے گروی رکھوا دیے، یہ تو مشکل ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا رکھواؤ گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے ہتھیار گروی رکھوا دیتے ہیں، تو اپنی زریں، اپنے ہتھیار جو ہیں وہ گروی رکھوا کے تم سے کھجوریں لے لیتے ہیں، اس طرح جب ہم تمہاری کھجوریں واپس کریں گے تو اپنے ہتھیار لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو رات کے وقت پھر محمد بن مسلمہ اپنے 5 ساتھیوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، ان میں عباد بن بشر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے ہی کعب بن اشرف کے دروازے پہ جا کے آواز دی تھی کہ کعب باہر نکلو، 2 بار آواز دی۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ بتایا کہ ہم زریں رکھوانے آئے ہیں رہن رات کے وقت تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکے، تو باہر آؤ۔ تو کعب بن اشرف اس وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہترین خوشبو لگا کے، عمدہ لباس پہن کے، تو بیوی کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ کہتے کہ مجھے یعنی باہر بلایا جا رہا ہے، تو کہتی کہ میں اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا دیکھ رہی ہوں،
وہ کہتا نہیں یہ تو میرے دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے تو یہ ملنے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ نہیں، اگر پھر بھی تم جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، رات کے وقت بھی کوئی مجھے نیزہ بازی کی یعنی دعوت دے، کوئی لڑنے کے لیے بلائے، میں تب بھی نہیں رکنے والا۔ خود پہ اتنا گھمنڈ اور مان تھا اس کو کہ میں لڑ بھی لوں گا اگر وہ لڑنے ہی آئے ہیں تو ادھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں جب اشارہ کروں گا اس وقت تم لوگوں نے تلواروں سے اس پہ حملہ کر دینا۔ جب یہ باہر نکلا تو وہ کہنے لگے کہ ہم زیریں لے کے آئے ہیں، تم یہ رکھ لو، تو صبح ہم کھجوریں وغیرہ لے جائیں گے۔ تو یہ ہتھیار ہم چھپا کے لائے ہیں اپنے قبیلے اور باقی لوگوں سے، تاکہ شور نہ مچے، اچھا نہیں لگتا، لوگوں میں پتہ چلے کہ ہم نے اتنی سی کھجوروں کے لیے تو اپنا گروی رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کسی کا گھر گروی رکھا جائے تو ایک تکلیف دہ ہوتا ہے نا، لوگوں کے لیے شرمندگی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ ہم چھپا کے آئے ہیں۔ تو جب وہ لینے لگے زیریں، ان سے کہنے لگے بھی تمہارے سر سے تو بڑی عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، مجھے سنگاؤ تو کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ تو محمد بن مسلمہ نے اس کو سونگا، کہتے ہیں یہ تو بہت زبردست ہے، عرب میں تو ملتی نہیں ایسی خوشبو، کہاں سے لی ہے تم نے؟ ارے تم بھی سونگو۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، باری باری سب نے سونگا۔ اس کو پورا اعتماد جب ہو گیا نا کہ بس سونگ ہی رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا محمد بن مسلمہ نے ایک بار اور سونگنے دو نا، میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی ہے۔ تو جب اس نے دوبارہ سے پکڑا، اس کے سر کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، تو انہوں نے جو ہے اس پہ حملہ کر دیا تلواروں سے اور اس کو ادموا کر دیا۔ تو اتنے میں اس نے زوردار چیخیں ماری، جس کی وجہ سے یہودی جاگ اٹھے، پورے قلعے میں روشنیاں جلا دی گئیں، اور انہوں نے جلدی سے محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے اس کی ناف میں ایک یعنی جو ہے پیٹ کے اندر کھو دیا کوئی خنجر وغیرہ، جس سے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس کا سر کاٹ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور یہ قلعے کے اندر کیسے داخل ہوئے تھے، باہر کیسے نکلے تھے، یہ بھی ایک لمبی الگ داستان ہے۔ محمد بن مسلمہ کے یعنی واقعہ آئے گا نا کہیں، تو اس میں انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کے لیے دعا فرما رہے تھے، تب تک آپ آرام نہیں کر رہے تھے، نماز میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، التجائیں اللہ انہیں کامیاب لوٹانا، ایسا نہ ہو پکڑے جائیں، ٹھیک ہے۔ قلعہ بند رہتے تھے نا، وہ کوئی ایسے ہی تھوڑی تھا کہیں پہ گھر ہے جا کے لوٹ کے آ جاؤ۔ تو وہاں سے جب یہ نکلے اور پھر آ کے نبی پاک کے سامنے سر رکھا اور انہوں نے ایک تکبیر بلند کی صحابہ نے، یعنی مدینہ میں پہنچ کے، کہ ہم نے اپنا کام نبی پاک سمجھ کے کہ مکمل ہوا۔ پھر ان مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کہ ایک دشمن سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو ان میں عباد بن بشر بھی شامل تھے۔ جب غزوہ بنو مصطلق